आज दोबारा में آج 7 سے 8 پروگرام میں پھر ایک بار آپ کا بہت بہت خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں وادی کشمیر کا پہلا اپنا ٹی وی چینل اے این اے نیوز. اے این اے نیوز کو آپ کیبل ٹی وی کے علاوہ پوری دنیا میں آئی پی ٹی وی پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سوشل نیٹ ورکنگ پر بھی اے این این کو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تلخ سوالوں پر مبنی پروگرام 7 سے 8 جس میں ہم کرتے ہیں مدعو خاص مہمانوں کو. آج کے پروگرام میں بھی ایک خاص مہمان, اگر ہم ٹریڈرز کی بات کریں یا ان کی ایسوسیشنز کی بات کریں تو جموں کشمیر میں بالخصوص اگر بات کریں تو یہاں پر ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں ہر فیڈریشن میں کئی حصے ہو جاتے ہیں. کیا یہ پیسوں کا معاملہ ہے یا انا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہمارے خاص محمد صادق بکال, ان کے بارے میں مختصراً دکھانا چاہیں گے. محمد صادق بکال پر جو الزام ہے آئیے وہ سنتے ہیں, اس کے بعد ان سے براہ راست بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے خاطر ہمارے ساتھ ہے محمد صادق بکال, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کے ٹی ایم ایف کے موجودہ صدر ہیں. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایل او سی ٹریڈ میں اچھا خاصا پیسہ کمایا. محمد صادق بکال پر الزام ہے کہ یہ کے ٹی ایم ایف کو ہائی جیک کر چکے ہیں. آئیے ہمارے تلخ سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہے محمد صادق بکال, کے ٹی ایم ایف کے صدر. اور یہ ہے آج ہمارے ساتھ محمد صادق بکال. پھر ایک بار بتا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اے این اے نیوز. اگر آپ اے این اے نیوز اپنے علاقے میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اپنے مقامی کیبل آپریٹر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. صادق صاحب بہت بہت خیر مقدم پروگرام میں. سب سے بڑا الزام آپ پر لگایا گیا ہے کہ آپ نے 2003 سے 2010 تک بہت موٹا پیسہ کمایا. یہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں سے آیا؟ میں نے پیسہ کمایا جی, الزام ہے آپ پہ. الزام ہے جی دیکھیے, پچھلے 30 سال سے میں دکانداری کر رہا ہوں گونی خان میں. آج بھی میری دکان وہی ہے. اگر آپ میری بینک کا دیکھیں گے جو میری سی سی لمٹ ہے وہ 7,80,000 ہوں گے. نہیں, اگر آپ نے پیسہ کمایا ہوگا وہ اکاؤنٹ میں نہیں ڈالیں گے آپ؟ نہیں, اگر میں نے پیسہ بنایا ہوتا تو شاید بینک کا مجھ پہ قرضہ زیادہ ہوتا, نمبر 1. نمبر 2, شاید میں گونی خان میں دکانداری نہ کرتا ہوتا. یعنی گونی خان میں تو ایک شاپ جو ہے 2-3 کروڑ کی بکتی ہے. نہیں, مگر اچھی جگہ پہ دیکھیے مارکیٹ کے لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے ریزیڈنسی روڈ ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ بڑے بڑے کسٹمرز آتے ہیں. وہاں پہ کوئی بارگیننگ نہیں ہوتی ہے کچھ نہیں, لیکن ہمارے مارکیٹ میں بارگیننگ ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہی پریفر کیا کہ چھوٹے دکاندار ہی رہیں گے. آپ کی جو ٹریڈ فیڈریشن ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرر. یہاں پر کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کی ہے, کہیں یاسین خان تو کہیں کوئی اور. کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہائی جیک نام کیا جا رہا ہے اور بکال صاحب کے پاس نہ کوئی رجسٹریشن ہے نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے. ان کا جو ٹریڈرز فیڈریشن ہے وہ فیک ہے, جعلی ہے. دیکھیے, اگر یاسین خان نے ایسی بات کی ہے ان کو بتائیے کہ رجسٹریشن کنہوں نے کی ہے. ان کو بتائیے کہ کشمیر میں جو پہلا الیکشن ہوا بائی بیلٹ پیپر وہ کس نے جیتا؟ اس میں ایبسولوٹ میجارٹی لے کے کون آیا؟ جب آپ اس وقت الیکشن کمشنر تھے یاسین خان صاحب. کیا ہم لوگ جیت کے نہیں آئے؟ کیا ہم نے ٹریڈوں کا کام نہیں کیا تھا؟ کہا جا رہا کہ آپ نے بھی الیکشن نہیں کروایا, کئی سالوں تک آپ بھی رہے اور آج بھی آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کرسی پہ رہے. یاسین خان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اور اس دشمنی سے عام ٹریڈر جو ہے, جو عام دکاندار ہے وہ بیچارے پس رہے ہیں. دیکھیے, آپ جن عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں چھوٹے تاجروں کے, میں ہمیشہ ان کے کندھے کے ساتھ کندھے ملا کے چلا ہوں, انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہوں گا. نمبر 1 کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی بات, الیکشن جب محمد صادق بکال 2007 میں الیکشن جیت کے آیا, ایسا الیکشن نہ آج تک ہوا ہے نہ کبھی ہوگا, میں گارنٹی کے ساتھ. اس الیکشن میں کیا ایسا خاص تھا ویسا الیکشن اس میں یہ تھی ٹرانسپیرنسی تھی. ووٹ پڑے, ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے, انہوں نے ووٹ ڈالے گاؤں سے.
यहाँ के लोगों ने वोट डाले, शहरी खास के लोगों ने वोट डाले। नहीं, इसका मतलब 12 साल से फिर भी आप प्रेसिडेंट है, 12 साल से फिर इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आज 12 भी आप साल में president- रहा ही नहीं प्रेसिडेंट। अभी तो आप प्रेसिडेंट है। अभी वही तो है ना, स्टोरी क्या है, कितने सालों से क्यों आप रहना president पड़ा? हैं? जी 12 बताइए साल क्यों? हम प्रेसिडेंट नहीं रहे। जब हमने यासीन खान को, फिर जब 2011 की बात आई, हमारा टेन्योर खत्म होने वाला था, क्योंकि हर प्रेसिडेंट 2 दफा रह सकता है, उसकी 2 टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनली, 3 साल की 1 टर्म होती है। मैंने 1.5 साल उसमें दिया था जब मुझको वहाँ पर रखा गया था। उस वक्त कश्मीर के अच्छे सहाफ़ी थे सनाउल्लाह मरहूम भट्ट साहब, उन्होंने मुझे कहा आप ट्रेड को यहाँ रिप्रेजेंट करिए, प्रेसिडेंट रहिए यहाँ से, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर इसको समेट के इलेक्शन करिए। वो क्यों कह रहे थे? वो तो ट्रेडर्स के साथ नहीं है, वो इसमें क्यों आ गए थे? क्या मामला वो था? इसके वो हमेशा खार खा रहे हैं ट्रेड उनका। ट्रेडर्स के नाम पे उसने अपने अखबार को बिल्कुल रखा था ऐसे ही, पैसे वो नहीं लेता था हमसे। उसके बाद हमने ट्रेड को संभाला, 2007 आया, हमने डिक्लेरेशन किया बाय इलेक्शन करो, इलेक्शन हुआ, हम भी एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में आए। हमारे 2-3 बंदे थे जो इसमें आ गए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑर्गेनाइजर, सबकी सब सीटें हम जीत के आए। तो 2011 तक हम चलते रहे। जी। यासीन साहब को हमने एडवाइज़र बनाया। एडवाइज़र बनाने के बाद जब टेन्योर हमारा नज़दीक आता गया, फिर इलेक्शन की बाजी आई। इन द मीन वाइल 2009 में मैं हज पे गया, तो वहाँ से आने के वहाँ के असरात, आप एक मुसलमान हैं, आप जानते हैं कि हज के आने के बाद बहुत देर तक असरात रहते हैं, फिर आगे जाके इंसान वही बनता जो पहले होता है। यानी आप भी वैसे ही बन गए, फिर आपने फिर जो है ये कुर्सी मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे, मतलब क्या हो रहा है। फिर जब हमने इलेक्शन की बात की, हमने यासीन खान को सामने कर दिया, कुछ दोस्तों को बोला कैंडिडेट को लाओ ताकि ये KTMF के लिए अच्छा रहेगा कि अच्छा सा कैंडिडेट मिले। कई दोस्तों ने इनकार किया, उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने कहा, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो टाइम निकाल के यासीन साहब के साथ थे। इसका मतलब जो हमने हज में आयाम गुजारा, उस वक्त यासीन खान को हमने कायम मुकाम बना के छोड़ दिया यहाँ। जी। तो उस दौरान उन्होंने क्या किया वो जाने और उसका रब जाने। यानी जब आप हज पे थे तो यहाँ से आपके खिलाफ एक साजिश चल रही थी कि आपको कुर्सी से उतारा जाए। दैट इज द पॉइंट। ये मेरे कहने का। बहरहाल जब बात हुई इलेक्शन की, कहा नहीं जी आपने 2 टर्में दिए, 2 टर्में मीन्स 2 दफ़ा इलेक्शन जीत के आई थी, या तो सिलेक्शन करके या इलेक्शन 1 दफ़ा। लेकिन मुझे कहा गया कि आपकी 2 टर्में होंगी, मैंने एग्री किया। ये 2 टर्म्स कैसे होती है? इलेक्शन से होती है या एक बार इलेक्शन हो गया फिर आप दूसरी टर्म जो विदाउट इलेक्शन ले सकते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि पहले तो आपको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। इलेक्शन लड़ने के बाद आप आ गए, आपने संभाला, 3 साल हो गए। 3 साल के बाद आपने लाजमी तौर पे इलेक्शन का बिगुल बजाना है। अब ये इलेक्शन होगा तो उसमें ये देखते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर 50 के लगभग होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि इसमें सिलेक्शन करेंगे या क्या करेंगे। लेकिन सिलेक्शन करने के लिए आपको AGM की ज़रूरत पड़ती है। AGM मतलब जिसमें सारे मेंबर जो डेलीगेशन हमारे होते हैं वो, लेकिन उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता, पहले अप्रूवल देना पड़ता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो बड़े ट्रेडर्स है जैसे प्रेसिडेंट आप है या यासीन साहब है या कोई और, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पे कई सालों तक माफिया चलाया है, पैसा यहाँ पे ब्लैक मनी लाया गया और वो आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसमें कितनी हकीकत है? जहाँ तक यही वजह है कि आप ट्रेडर्स की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते? एग्जैक्टली। जहाँ तक मेरा है, मेरे ज़ात का ताल्लुक है, आप मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि मैंने पैसा बनाया। मैंने आपको ये भी कहा कि अगर पैसा बनाया होता फिर वो मेरे सामने मार्केट में होता खुल के। नहीं, 2008 में आप LOC ट्रेड के लिए गए थे वहां, तो गए थे आप और आपने मखसूस कुछ चंद दोस्तों को वहां लिया था और उसके बाद अपनी बड़ी गेम खेली। हमने सिर्फ 5 लाख का ट्रेड किया, 5 लाख का वहाँ। और उस जब हम वहाँ से आए, हमने वहाँ दोस्तों से कहा, लेकिन कहते हैं वहाँ करेंसी का ट्रेड नहीं था, वो आप यहाँ से माल लेना था। वही सिर्फ 5 लाख का किया हमने। जाई नमाज़ें वहाँ से ली, यहाँ से फ्रूट्स और दाल वगैरह क्या भेजा, बस दैट इज। उसके बाद बंद क्यों हुआ? क्या आप लोगों ने घपला किया? हमको अच्छा नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा? वहाँ मुझे से ये आया था? देखिए वहाँ से जब जाई नमाज़ें आ गई तो मुझको अब यहाँ से सब्जी भेजनी है। ठीक। मैं सब्जी वाला थोड़ी था, मैं गाँव गया, मेरा एक दोस्त साथ में था, उधर इधर जो पार्टनर था, वो जाके हम देख रहे हैं सब्जी मटर, हमने कहा हमसे ये काम नहीं होगा। नहीं, पहले जब आपने लिया यहाँ से क्या लिया आपने? सबसे पहले पहले वहीं से आया। हाँ, वहाँ से क्या आया? वहाँ से जाई नमाज़ें आ गई। यहाँ से क्या गया? हमने यहाँ से नींबू भेजे,
تو جب آپ کو لگا تھا کہ آپ سبزی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پہلے آپ کیوں گئے وہاں پہ؟ کیونکہ کہیں کہا جاتا ہے کہ کسی دوست سے ملنا تھا آپ کو, بڑی گیم چل رہی تھی اور آپ ناکام ہوئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سراسر غلط ہے. تو وہاں پہ آپ کو اوپن ٹریڈ تھا, اوپن ٹریڈ کے لیے کوئی بھی جا سکتا. نہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک دوست ملا تھا جن کا نام ذوالفقار تھا. جی, وہ ذوالفقار کون تھا؟ ذوالفقار یہاں آئے تھے, سری نگر آئے تھے, وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ آ گئے تھے. ہم کو گورنمنٹ نے کہا تھا آپ لوگ بھی جا رہے ہو. ذوالفقار کو ہم اسی وجہ سے جانتے ہیں کیونکہ وہ ہم چمبر کا وہ وہاں پریزنٹ تھا اس وقت. کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد صادق باقال کو کہا گیا کہ اب آپ وہاں اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی بات کی تھی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ایسی کوئی, کیونکہ کسی کو بھیجا ہی نہیں گورنمنٹ نے. اس کے بعد سلسلہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ ٹریڈ بند ہوا؟ جی, وہ ٹریڈ بند کیوں ہوا؟ کیا آپ کی غلطیوں کی وجہ سے؟ نہیں, ہماری غلطی کی نہیں, جو بعد میں لوگ اس میں آ گئے ان کی غلطی. انہوں نے کیا ایسا کیا؟ وہ لوگ جانے, وہ پولیس کے ساتھ فائلیں پڑی ہے ان کی جو ہم اخباروں میں پڑھتے آئے. وہ پولیس اور وہ لوگ جانے جو اس میں کام کر رہے تھے. اس میں نہیں, کیا پڑھتے رہتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا بتائیے ہمیں. جی, کیا ایسا ہوا؟ ہمیں نہیں, اس بارے میں ہمیں کیا پتا. جب ہم یہ کام پولیس ہے, اخبار میں, وہ اخبار تو آپ نے پڑھے ہوں گے. نہیں, اخبار جو پولیس کہتی تھی. پولیس کیا کہتی تھی؟ بقال صاحب ڈریے نہیں, سوالوں کا جواب دیجیے. مطلب پولیس کیا کہتی تھی؟ یہ ٹریڈ بند کیوں ہوا؟ یہ ٹریڈ بند ہوا جی, اس میں حوالہ ہو رہا ہے اور کیا اس کی. تو بقال صاحب پہ کوئی کیس چل رہا ہے حوالہ کا؟ کس کا حوالہ کیس آپ پہ کوئی چل رہا ہے یا ابھی بچے؟ نہیں, ابھی تک نہیں, شکر اللہ تعالیٰ. اگر آپ لگانا چاہتے وہ دوسری نہیں, ہم نہیں لگائیں گے. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. بقال صاحب اور ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, فلڈز کی میں پہلے بات کروں گا پھر مزید تلک سوال پوچھوں گا. فلڈز میں یہاں پہ جو ٹریڈرز ہے, کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں سے مل کر جو پیسہ باہر سے آیا مرکزی سرکار کی طرف سے یا جو لوکل حکومت نے دیا, وہ اس میں خرد برد ہوا, کافی جگہوں پہ ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ کون سا پیسہ آیا جو دیا گیا, جو ٹریڈرز کو دینا تھا, جو چھوٹے چھوٹے تاجروں کو دینا تھا؟ کیونکہ آپ لوگ مل کر وہ پیسہ کھا چکے ہیں. آپ کو یاد ہے فلڈ آیا تھا, اس کے بعد جو فلڈ کا پیسہ آیا تھا وہ کس نے کھایا؟ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ملی بھگت سے کھایا. اور سرکار پیسے بانٹ رہی ہے, ہم کہاں سے کھائیں گے؟ نہیں, آپ لوگ آگے کیسے, مجھے بتائیے کیسے کھائیں گے؟ وہ آپ جانتے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے غلط نام دیے تھے. نہیں, گورنمنٹ پیسے بانٹ رہی ہے. نہیں, گورنمنٹ بانٹ رہی تھی, نام کہاں دے رہے تھے؟ چکے گورنمنٹ دے رہی ہے, تو ہم نے کہاں سے؟ نہیں, چکے دے رہی تھی, لیکن جہاں پہ آپ کے لوگ ہیں جو تاجر ہے, جیسے آپ کا کوئی علاقہ ہے وہاں پہ 10 دکان ہے یا 15 تاجر ہے, وہاں پہ 15 کے بدلے آپ نے 20 دکانیں دی اور آپ اس کی فائل. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم نے ہر ایک کو دلوایا, جو ہمارے پاس آیا ہم نے کیس پلیڈ کیا. اس میں آج بھی بقایا ہے لوگ, کیونکہ بیچ میں یہ بند ہی ہو گیا پیسہ آنا. جی, اچھا یہ بتائیے, یاسین صاحب اور آپ ہمسائے بھی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد وہ HMT گئے ہیں اور باغ ماتاب آپ گئے ہیں. کہا جا رہا ہے, الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی آپسی رشاکشی تھی, آپ بھی پریزیڈنٹ کہلانا چاہتے تھے اپنے محلے میں اور وہ بھی کہلانا چاہتے, اسی وجہ سے ٹریڈرز کو کافی نقصان ہوا ہے. آپ لوگوں کے لیے کام نہیں کر پائے. محلے کی بات نہیں ہے. دیکھیں, محلے کی بات نہیں ہے. ٹریڈ اس کا جو معیار ہے بہت ہی اونچا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے شاید میں قابل نہیں تھا. اس کے لیے بہت ہی ذہین آدمی ہونے چاہیے اس ٹریڈ کو چلانے کے لیے. یاسین صاحب اور میرے درمیان کوئی رفٹ نہیں تھی, نہ مجھے شوق تھا محلے میں, کیونکہ میری دکانداری گونی خان میں تھی. تو محلے کے ساتھ کیا کرنا تھا مجھے؟ نہیں, ہوتا ہے نا کہ یہ کہ محلے میں ایسا کبھی نہیں, آپ وہاں پہ رہتے تھے, وہ چاہتے تھے آپ پریزیڈنٹ بنے. خاص کر تو 4 حصے ٹریڈ, اس میں 4 حصے کیوں ہے ابھی؟ مجھے یہ ایگو نہیں تھا کہ محلے میں مجھے یہ پریزیڈنٹ کہے وہ کہے. نہیں, اچھا بھی لگتا ہے اگر آپ پریزیڈنٹ کہلائے. کہنے کو لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ بھی بہت ساری باتیں کہہ رہے ہو, اس کا مطلب ہے. تو مجھے بتائیے KTMF میں 4 حصے کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ پہلا کیسے ہوا, یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ میں نے یہی عرض کیا, جب جامعہ مسجد میں جاوید زرگر صاحب نے میٹنگ بلائی, اس وقت یاسین صاحب نے سبٹاج کیا, اس کو ملنے نہیں دیا. اس کے بعد یہ پیپرز ہے جی, میں نے سٹ اپ ڈاؤن کیا. یہ دیکھیں معروف ٹریڈرز ہے اس میں اپنے ایڈیٹر سے کوشش کروں گا کہ وہ یہ سکرین پہ ذرا دکھائے. جی پڑھیے, ذرا پڑھ کے تھوڑا سا دکھائے کیا دکھانا چاہتے ہیں. ٹریڈ کی کریم ہے اس میں, جو لوگ رہ چکے ہیں. تو ہم نے ان کو لا کے ہم نے سرنڈر کیا, اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے کرسی پہ بشیر احمد راسر صاحب کو ایز اے قائم مقام بٹھایا, اور جاوید احمد, یہ کیا نام ہے ان کا, اعجاز احمد خان, ان کو ہم نے الیکشن مقرر کیا الیکشن کمیشن. اس کے بعد انہوں نے پیسے بھی لیے مارکیٹ سے, کیونکہ ہم مارکیٹ میں جا کے الیکشن فارم بھرواتے ہیں, اس کے لیے تھوڑی فیس دینی ہوتی ہے تاکہ الیکشن کے خرچے پورے ہو جائے. لگ بھگ 70,000 سے اوپر ہی, ابھی میں سن رہا تھا لگ بھگ 80,000 روپیہ جمع کیے, الیکشن نہیں ہوا. وہ پیسے کس نے جمع کیے؟ وہ انہوں نے کیے.
बशीर साहब की क़यादत में जी ये जो एजाज तो ये जो दो अभी फैक्शन आपके, एक तो आपका है और दो इसमें मजीद है, वो चाहते क्या है? मुझे कुछ समझ क्या नहीं इसमें आ रहा। इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा नहीं ब्लैक मनी नहीं, है क्या? मैंने अभी आपसे कहा कि हम अपने पल्ले से पैसा खर्च करते हैं। तो फिर ऐसी वजह क्या है कि ये बट रहे हैं? देखिए मैं यही कहूंगा बकाल साहब, नुकसान किसका हो रहा है? जो छोटा ताजिर है वो अपना काम नहीं कर पा रहा। देखिए हम हमेशा छोटे ताजिर के साथ रहे। ये तो सब, ये तो यासिन साहब भी कह रहा है, ये दूसरे जो ट्रेडर्स है वो भी नहीं, कह रहे आप हैं। मार्केट में बोलिए, मार्केट में जाइए, हमारे बारे में पूछे 2007 में हमने कितना काम किया ट्रेडरों का, हमने कितना किया काम, उसी वजह से हम इलेक्शन जीत। अच्छा बकाल साहब पे ये भी इल्जाम है कि कहा जाता है कि जब भी यहाँ पे स्ट्राइक कॉल देनी होती थी आप यासीन खान को आगे देते, फिर खुद पर्दे के पीछे रहते थे। क्या मतलब? ऐसा क्यों करते थे क्या आप? यासीन खान? जब इलाहादी की पसंद यहाँ पे कॉल देते थे, क्योंकि ट्रेडर्स का एक असर रसूख रहता है, आपके पास काफी लोग हैं, आप चाहे तो सरकार बना सकते हैं, क्योंकि एक इम्पैक्ट होता है हाँ ट्रेडर्स फेडरेशन का, और आप देखते हैं तो वो तो हमें मानना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि आप यासीन खान को कहते थे आपने स्ट्राइक देनी है, बाद में यासीन खान जेल गए, आप पर्दे के पीछे रहे। नहीं, आपने उनको इस्तेमाल ये किया। गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आपने खुद स्ट्राइक की कॉल दी है? हाँ जी दी है। हम जब हमारे पास क्या होता था, हम जब देखते थे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है वैट के मामले में, जीएसटी के मामले में, या कहते हैं वो सेल्स टैक्स के बारे में, तब जाके हम अथॉरिटीज़ को बताते थे अपनी प्रॉब्लम, वो अनसुनी करते थे। नहीं, यासीन खान कह रहे हैं कि वो जीएसटी नहीं भर रहे हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि मैं जीएसटी नहीं भरूंगा, आज भी नहीं भर रहे हैं। आपने भी दी, आप भर रहे हैं? देखिए वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यासीन खान ने जीएसटी फार्म भरा या नहीं भरा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे जीएसटी फार्म नहीं है। आप जीएसटी नहीं भरते? जी, मैं लोकल परचेजिंग करता हूँ। हाँ, लोकल परचेजिंग के लिए जीएसटी नहीं, जरूरत नहीं उसके है? लिए जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो यासीन खान जो है उसके करीबन 27 ब्रांड चल रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि मजीद 27 चलाए वो। उन्होंने कहा कि वो जीएसटी भरते नहीं है, जबकि उनके पास बड़े बड़े ब्रांड है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एडवर्टाइज हो जाएगा। मुझे ये बताइए क्या आप एक्शन नहीं लेंगे अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, क्योंकि आपके आपस की रशाकशी है, आपका फायदा हो ये जाएगा। बात आपको उनसे पूछनी चाहिए थी परसों जब हमने आपने पूछ लिया उनसे। बस ठीक है, जो उन्होंने बताया आप उसको उसी को लेके चलिए। अगर वो सही बता रहा है कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के लिए उसने जीएसटी नहीं भरा है, कैसे मुमकिन है? वो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस आज ये है, जीएसटी वहीं पे लेते हैं आज। अच्छा, और एक सवाल है, जो आपने स्ट्राइक कॉल्स की बात की कि आप स्ट्राइक कॉल्स देते थे, आपको नहीं लगता कि स्ट्राइक कॉल्स देना गलत है? और स्ट्राइक कॉल्स किन बातों पे हमारे आप पास कोई देते थे? ऑप्शन नहीं होता था उस वक्त जब हम नहीं, जीएसटी की बात तो आपने की, वैट की बात की। मैं कह रहा हूँ जो इलाहादी की पसंद कॉल देते थे तब भी आप स्ट्राइक कॉल देते थे। इलाहादी की पसंद हुर्रियत लीडरशिप जब कॉल देती थी आप भी वहां पे हमने कॉल नहीं आप... देखे, हम राय देते थे। वहां पे खाली ट्रेड नहीं होता था, वहां पे जो भी समाज में फिक्रे जो लोग हैं वो सब सारे वहाँ सिविल सोसाइटी, ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर, सब। बकाल साहब की अगर मैं इनफरादी तौर पर बात करूं तो आप क्या मशवरा देते थे उनको? जी, किनको? इलाहाद की पसंदों को। इलाहाद की पसंदों को शायद आपको ये नाम नहीं पता, जिन्हें हुर्रियत कहते हैं। ना हमारा तब मैंडेट था मसले कश्मीर पे, ना आज हमारा मैंडेट है। यानी आप समझते हैं कि मसला कश्मीर कुछ है नहीं? मैं क्यों नहीं? आपने खुद कहा कि हमारा मैंडेट नहीं है। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मसला कश्मीर, मैंने कहा हम उनको नहीं कह सकते। नहीं, आप प्रेसिडेंट हमें कोई मैंडेट नहीं है बात करने का। नहीं, केटीएम हमें एज अ मोहम्मद साजिद बकार ट्रेड प्रेसिडेंट, मुझे ट्रेड का मैंडेट मिला है, न कि ये मसला कश्मीर। नहीं, ट्रेडर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्राइक कॉल्स करवाते थे यहाँ पे। क्या आपने कभी नहीं वहाँ पे कहा कि हमें स्ट्राइक करनी? कितनी स्ट्राइक की है हमने, आप बताइए। मुझे लगता है सैकड़ों स्ट्राइक हुई है। नहीं, सैकड़ों नहीं हुए, उनसे कम। आप गूगल में चेक करें सर। नहीं, वही वो देख लीजिए आप, उतनी नहीं हुई है। लेकिन हमने जब एक दिन की कॉल दी है स्ट्राइक, वो तब दिए जब हमारे साथ ज्यादती होती थी, नाइंसाफी होती थी, तो उसके लिए हम आवाज उठाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा बकाल साहब, अभी कोविड की अगर हम बात करें तो काफी आप देख रहे हैं कि अभी कारोबार पूरा बैठा हुआ है। जो ट्रेडर्स है या जो छोटे ताजिर, आपने खुद कहा उनके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। हाँ, आप आपसी रशाकशी को छोड़ के उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं कि खाली बयाना देते हैं? मतलब जो आपके ताजिर है, क्योंकि कोविड की वजह से दुकानें नहीं खुल रही है, यासीन साहब कह रहे हैं कि अभी दुकानें बंद रहेगी, आप उस पर क्या कहेंगे? आप भी बंद करना चाहेंगे या आपके पास कोई पॉलिसी है? मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं उन दुकानदारों के साथ हूँ जिनकी आप बात कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मार्केट खुले, मैं चाहता हूँ कि हम WHO वालों की गाइडलाइनें अडॉप्ट करें। गवर्नमेंट भी यही कहती है, हर जगह यही होता है कि अब इसको लेके जीना है। अगर लेके जीना है, मुझे मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, अगर यही सब कह रहे हैं
تو پھر بند کیوں؟ نہیں SOPs آپ فالو نہیں کرتے، نہ کرواتے ہیں آپ. ہم نے دیکھا جب بھی حکومت نے یا ایڈمنسٹریشن نے ہمارے تاجروں کو آپ کھولے، ہم نے دیکھا کہ لائنوں میں لوگ کھڑے. ہمارے مارکیٹ میں آپ آئیے، میں آپ کو بہت ساری دکانیں ایسی دکھاؤں گا جنہوں نے چسپان کیا کہ وداؤٹ ماسک ہماری دکان کے اندر داخل نہ ہو جائے، اردو میں داخل نہ ہو جائے. اب دیکھیں 100% کہیں پہ مکمل کوئی نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہو جاتی ہیں، چاہے 5% ہو 10%، لیکن باقی تو اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ. ہمارے ٹریڈر اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ ماسک پہنتے ہیں، گلاؤز پہنتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. وہ سوشل ڈسٹینس بھی آٹومیٹکلی ایک کسٹمر دوسرے کسٹمر سے خود ہی مینٹین رہتا ہے ڈسٹینس. تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو تاجر ہے وہ اپنی دکانیں کھولے تاکہ نقصان نہ ہو؟ دیکھیے جہاں تک جو بڑھ رہے ہیں تعداد، اگر اس کو دیکھا جائے پھر مجھے لگتا مشکل ہے. لیکن اب جب گائیڈ لائن کی بات ہے کہ اس کو اڈاپٹ کریے، اگر وہی صحیح ہے، وہی ایک راستہ اسے دور رہنے کا، پھر مارکیٹ کھلنی چاہیے. اچھا، کافی تاجروں پر لون ہے، بینک لون چل رہا ہے ابھی، اور وہ کافی پریشان ہے. کیا ان کے لیے بقال صاحب نے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ کیونکہ اگر یہ کووڈ مزید 4 یا 5 مہینے چلا تو مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ ان کو شام کو کھانا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ لون پڑا ہوا ہے، دکانیں بند پڑی ہے. ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ جو چھوٹے تاجر ہیں ہمارے، دیکھیے ہم انہیں کی بات کریں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. نہیں، بات تو کوئی بھی کرتا ہے، یہاں پہ کرسی پہ ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کی وسادت سے اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں، ڈویژنل انتظامیہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہڑتال یہ کھلنی چاہیے، لاک ڈاؤن کھلنا چاہیے. صبح 11 بجے سے 12 بجے تک 1 گھنٹہ رکھیے، یا 10 بجے سے 12 بجے تک. شام کو آپ 5 سے لے کے 7 بجے تک رکھیے، پورا دن بند رکھیے. کوئی کچھ پرابلم نہیں ہو جائے گی، اس سے ٹریڈر بھی بچے گا، گورنمنٹ کا بھی پورا دن. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ ان پہ لون ہے، بینک لون ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو 370 سے ہی یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، بند ہے. کووڈ تو پچھلے 3-4 مہینے سے ہے. صحیح. کیا آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہے یا کوئی پالیسی بنانا چاہیں گے تاکہ یا تو ان کا لون معاف ہو، یا آپ کچھ ایسا کریں تاکہ ان پہ پریشر نہیں آئے؟ کن کا لون معاف ہو؟ جو تاجر آپ کے لوگ ہیں، جو دکاندار چھوٹے چھوٹے، جنہوں نے... آپ کو لگتا ہے کہ جموں کشمیر بینک والے ایک نیا پیسہ چھوڑ دے آپ نے؟ وہ اس وقت بھی ہم کو پیسہ کاٹ رہے ہیں. وہ اس وقت کاٹ رہے تب یہاں فلڈ آیا تھا 2014 میں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ اپنا پیسہ کاٹ رہے تھے ہم کو. نہیں، آپ تو خود کو کہتے ہیں پریزیڈنٹ، میرے پاس جو ہے سینکڑوں لوگ ہیں. جب آپ کے پاس آپ یہ ان تاجروں کے لیے نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر نہیں. ہم کئی دفعہ گئے، ہم نے کئی دفعہ باتیں کی ہیں، ہم نے مطلب چیئرمین جے کے بنک سے بات کی ہے، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں پھر 1-2 سال دیتے ہیں، اس میں جی انٹرسٹ کم ہے. لیکن ہمارے تاجر بھی بیچارے مجبور ہو اٹھا لیتے ہیں اس لون. جی بقال صاحب، نہیں اٹھانا چاہیے تھا. جی میں مزید سوال پوچھوں گا. ایک تجارتی وقفہ یہاں پہ لیں گے یا یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، اور اس کے بعد مزید تلک سوال محمد صادق بقال کے ساتھ. بارہمولہ پہ بالکل ضلع بڑگام سے آپ اور چلتے ہیں پروگرام کی اور. صادق صاحب، میرے پاس ایک سوال آیا ہے، میں وہ پڑھنا چاہوں گا اور آپ سے جواب لینا چاہوں گا. یہ تنویر فاطمہ ہے جنہوں نے ایک سوال بھیجا ہے. لکھتے ہیں ذرا بقال صاحب سے پوچھیے کہ ایک LOC ٹریڈرز کے یہ صدر ہے، تو انہوں نے ایک بے گناہ ٹریڈرز ارشد اقبال، جس کو دلی سے ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، پچھلے 3 سال سے جیل میں ہے، کسی نے اس کا نام نہیں لیا. ان سے پوچھئے کہ ان کے بوڑھے ماں باپ ہے اور آپ نے آج تک ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا. کوئی ٹریڈر ہے LOC شاید؟ ہماری نوٹس میں آج تک یہ بات نہیں آئی ہے. میں ابھی آپ سے سن رہا ہوں کہ ارشد کوئی لڑکا ہے جو ٹریڈ کر رہا تھا وہ بند پڑا، یا ابھی میں سن رہا ہوں. تو ہم بھی کوشش کریں گے اس کے لیے آگے جا کے. پہلے آپ دیکھیں گے کہ کیا صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کے بعد آپ کریں گے. اس کے بعد دیکھیں گے، بات کریں گے. اس کے لیے آواز اٹھنی چاہیے. اگر وہ اس کا حوالہ نہیں ہے جیسے یہ کرے پھر ٹھیک ہے. اچھا، GST پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اگر ہم GST کی بات کریں تو آپ لوگوں نے کافی پریس کانفرنس دی، پریس نوٹس آپ کے آئے کہ GST امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ ہو گیا. اب مجھے پتا، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ نہیں کہا نہیں ہوگا. ہم دیکھیں، ہم نے کبھی نہیں کہا
इम्प्लीमेंट, हमें पता था इनको इम्प्लीमेंट करना ही है। हमने यही कहा कि ये नहीं होना चाहिए, हमने ये नहीं कहा ये करो, हम इसके हक में कभी नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि आपने प्रेस को, अब मैं कह रहा हूं कि जीएसटी की वजह से आपको क्या लगता है, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? और अगर जीएसटी की वजह से अगर फायदा हो वो भी बताइए, अगर नुकसान हो वो बताइए। एक बात बताऊं कि जीएसटी में मैंने एक चीज देखा कि नंबर 2 माल बहुत आ रहा है। जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं ना, वो माल बहुत ला रहे हैं बाहर से। ये जीएसटी में हुआ। हाँ, कि वो कैसे होगा? जीएसटी में तो वो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जीएसटी भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास प्रूफ है। विदाउट जीएसटी चीजें हो सकती है। एक लंबा चक्कर है। नहीं, आज हमें समझाइए लंबा चक्कर। ये कैसे, मशवरा दीजिए। मेरे पास नंबर नहीं है, मैं दिल्ली जाके माल लाता हूँ, ये कैसे आता है यहाँ? ये लंबा चक्कर है, इसमें मुझे 2000-3000 रुपया देना पड़ता है एक नग का। पैसे ज्यादा लेते हैं। नहीं, वो जो लेने वाला है वही इसमें करता है। नहीं, आप शायद गलत कह रहे हैं, क्योंकि जीएसटी की जब हम बात करते हैं, जीएसटी से पहले ये चीजें हो सकती थी कि लोग सामान लाते थे क्योंकि जीएसटी नहीं था। अब जो भी जीएसटी इंप्लीमेंट करेगा उसने तो जीएसटी भरना होगा, फिर माल आएगा। और जो वहां भी जीएसटी बिलें पूरी नहीं मिलती है, बाहर भी जीएसटी की बिलें पूरी नहीं मिलती है। अच्छा, उसमें कम जीएसटी की बिलें आपको थमा देंगे 50,000 की, लाख के बजाय। ऐसा चलता है अभी। तो आप भी, आपके लोग भी ऐसा करते होंगे फिर, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? कभी आपने उनको कहा कि ऐसा ना करें? पॉसिबली हो सकता है, हो सकता है। इस पे आपने कभी बात की कि हमें चाहिए कि हम हुकूमत को मजीद मजबूत बनाए? जो आपके लोग हैं ताजिर, जीएसटी में आप जो है ये चीजें नहीं करी, इसे हम कहेंगे कि चोरी है। हमने पहले भी वैट के वक्त भी, आज भी हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेडर है वो पैसा कमाए लेकिन साफ सुथरा ट्रेड करे। जो जीएसटी के मामले में या टैक्स के मामले में उनको अदायगी करे, ताकि हमारे जो ट्रेडर है वो बदनाम ना हो जाए। ये हम पहले से कहते आए, आज नहीं कह रहे हैं, पहले से कहते आ रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस निकाली, रजिस्ट्रेशन निकाली, जो इसमें अब टैक्स भर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बहुत सारे बाकी है जो अभी ऐसा चला रहे हैं काम। अभी अगर देखा जाए कोविड से पहले 370 से अभी तक कितना नुकसान हुआ आप लोगों का, कोई अंदाजा होगा? मुझको लगता है लगभग 300 करोड़ का नुकसान हुआ अभी तक नुकसान हुआ। किस तरह से पूरा किया जाएगा, आपको क्या लगता है? कहाँ ये पूरा, हमने पिछला नुकसान पूरा नहीं हो रहा है, फ्लड वाला। देखिए फ्लड के बाद ये अभी एक वक्त गुजरने के बाद इसके जो आसार हैं ना वो हमको दिखाई देंगे कि हमारा नुकसान कितना हुआ। अब हम क्या करेंगे? जैसे फ्लड के बाद 1 साल के बाद हमें पता लगा कि नुकसान कितना हुआ, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ अभी। तो उसके लिए कोई प्लानिंग आप लोग बना रहे हैं ताकि कल की डेट में अगर ताजिर परेशान हुए, किसी को अपनी दुकान बेचनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे कह रहे हैं कि हम अपनी दुकानें बेच देंगे, तो आपकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना, क्योंकि आप भी पैरेलल काम कर रहे हैं, एक तरफ से हुकूमत है। आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी हम क्या बना सकते हैं? हम गवर्नमेंट को, आप इलेक्शन नहीं करते हैं, आप लोग जो है खुद कुर्सियों पे बैठते हैं, तो आप पॉलिसी कहाँ बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम रुजू कर सकते हैं गवर्नमेंट को, हमारी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये नुकसान है, इसको भरपाई करिए आप। जेके बैंक वाले हैं वो हमसे पैसा लोन ये इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि इस ट्रेडर को थोड़ा इंटरेस्ट कम करके उन जो इनके शेयर होल्डर है उनको आज मुनाफा कम दे, वो उन्होंने कभी फील नहीं। तो बकाल साहब, केटीएमएफ की अगर बात करें वो इलीगल है क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी चीजें नहीं, आपको डर नहीं लगता कि कल रजिस्ट्रेशन सबके पास है? नंबर ही है ना रजिस्ट्रेशन जी, नहीं नंबर है, किसके नाम पे है? नंबर एक ही चला इसमें। किसके नाम पे है वो मेरे नाम पे था उस वक्त, आज किसके नाम पे आई डोंट नो, लेकिन की मैंने नहीं। उस आप कह रहे हैं कि उस वक्त मेरे नाम, आपको आज नहीं पता आज मुझे पता नहीं किनके नाम पे है। तो आपको ये नहीं पता कि केटीएमएफ का चेयरमैन आप है, आपको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन किनके नाम पे है? रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे है, अभी आपने सादिक बकाल के नाम पे। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं जी, आप प्रेजेंट 2022 की बात कर रहे हैं कि आज आपके नाम पे? मेरे ही नाम पे, मैंने ही निकाली है रजिस्ट्रेशन। नहीं, वो तो आज यासिन साहब कह रहे हैं कि वो मेरा है, आपका नहीं है, और उनका बैंक अकाउंट भी आपका बैंक अकाउंट भी नहीं है जी। बैंक अकाउंट है आपके पास? हाँ, इसका क्या है ना, वो चल रहा है, अभी एक्टिव है? वो थोड़ा थोड़ा चाहे उसमें उतना बल्क में पैसा नहीं है, 100 रुपये भी है तो चल रहा है, एक्टिव है। और क्या एक्टिव है। अच्छा बकाल साहब, और कुछ मजीद सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उनमें से एक अहम सवाल है। कई लोगों ने आप पे इल्जाम ये भी लगाया है, अगरचे मैंने ये सवाल पूछे लेकिन पूरा जवाब मुझे मिला नहीं है, वो ये है कि जो ट्रेड हुआ था एक अच्छी बात थी, वहां से भी आ रहा था, यहाँ से भी आ रहा था, और आपने खुद कहा कि इसमें जो है एक माफिया घुसा था। आप लोगों ने उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया तब? क्योंकि पहले आप चला रहे थे जो एलओसी ट्रेड था, जो हमने चलाया ना, हमने गुडविल के लिए चलाया। हाँ, गुडविल था, क्योंकि वो शुरुआत हुई थी, हमने कहा कहीं पे शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद हमने लोगों को रास्ता छोड़ा।
وہ جو کام کرنے کے لیے آگے آیا, ہم نے راستہ چھوڑا, ہم نے خود کو پیچھے تک لے لیا اس کام سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر سے اس کا وہ ہونا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں وہ تو دیکھیں وہ بزنس تو ہونی چاہیے, اس سے کچھ فائدہ تھا کیونکہ کرنسی ریشو دیکھا جائے تو وہاں کی کرنسی اس میں یہ فائدہ تھا کہ لوگ کما رہے تھے, لوگ کما رہے تھے, اس میں نقصان نہیں ہو رہا تھا. یہاں سے مال بیچ کر اس میں بھی کما رہے تھے, وہاں سے لا کے اس مال سے بھی پیسہ کمائے. اب جب کمانے کی بات ہوئی, ایک ٹریڈر کے لیے کمائی سب سے بڑی چیز. بالکل بالکل. تو جب ہم نے یہ کمائی چھوڑ دی, اس پہ ہم نے خود ہی ٹھوکا, تو نیچرلی. اور ایک سوال آیا ہے, وہ یہ ہے کہ یاسین صاحب سے پوچھئے کہ اگر آج 3 حصے ہو گئے ہیں KTMF کے, اس کے ذمہ دار ایک یاسین خان ہے اور دوسرے بقال صاحب ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جواب دے جو ہم جس پہ ہم یقین کرے اور وہ بات کا ٹال مٹول نہ کرے. جو میرے دوست بتا رہے تھے ان کو یہ ڈاکومنٹ دکھائیے, ان کو بتائیے کتنے پیسے مطلب یہ الیکشن کے لیے آگے. اب وہ الیکشن نہ کرے, اس میں بقال صاحب کا کیا قصور ہے؟ بقال صاحب نے تو کرسی چھوڑ دی, اس نے کہا الیکشن کرو, پیسے بھی مارکیٹ سے اٹھائے بازار کمیونٹی. اب بقال صاحب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, بقال صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے, جو آپ لوگ ہوتے ہیں, جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, تو آپ یہ ووٹ بینک کے لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ پولیٹیشینز آپ کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اچھا اثر و رسوخ ہے فلانی ایریا میں, ہمیں آپ ووٹ دے دے, اور آپ کو اچھا موٹا خاصا پیسہ بھی ملتا ہے. ایک بات کس حد تک صحیح ہے؟ کہاں پر اصل رسوخ؟ جب بھی الیکشن ہوتا ہے, کیونکہ ٹریڈرز کے آپ پریزیڈنٹ ہے تو آپ کے پاس پولیٹیشینز آتے ہیں. کون پولیٹیشین؟ جی ہمارے پاس کوئی پولیٹیشین کبھی نہیں آیا, نہ ہم ان کو ٹکنے دیں گے اپنے پاس. ان کا راستہ الگ ہے, ہمارا راستہ الگ ہے. نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اچھا خاصا ووٹ بینک رہتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ٹریڈر جڑے ہوئے ہیں. کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی میں یاسین خان صاحب کے بارے میں کچھ ایسی بات بتاؤں گا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بتا دیجیے. لیکن جھوٹ ہوگا نا وہ. اچھا اچھا, ایسے ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے تھوڑی سچ بنتا ہے. اچھا, اور ایک الزام آپ پہ لگایا جا رہا ہے, یہ بھی سوال آیا, وہ یہ ہے کہ بقال صاحب کے پاس صرف 4 لوگ ہیں اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے. یہ 4 لوگ کون ہیں؟ دیکھیں ساؤتھ میں تقریباً 60 بازار کمیٹیاں ہیں, بٹ معلوم میں تقریباً 10-15, وہاں پہ ہے 23, 10-15 ہمارے ساتھ ہے. ڈاؤن ٹاؤن میں ہے, سٹی میں ہے, تو اور ڈسٹرکوں میں ہیں, اور کہاں کہاں چاہیے. ریسنٹلی رفیع آباد سے کوئی آیا ہے بن کے, تو اس نے ہمارے حق میں سپورٹ دیا, حالانکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں. اچھا, ماجد بابا کوئی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ سب ایک بینر کے لیے نیچے آئے, اور بقال صاحب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کس کے بارے میں؟ مطلب آپ تینوں جو ہے آپ ایک پلیٹ فارم پہ آئے, یہ کوئی ماجد بابا پوچھ رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور ایک ساتھ کام کرے, ایک بینر کے اندر کام کرے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے آپ سے بھی کہا کہ اتحاد کے لیے اگر آپ مجھے بلینک پہ لکھ کے لے گئے, صرف یہ اس پہ عبارت ہوگی, یہ صرف ریزولوشن ہوگا سٹیپ ڈاؤن ہونے کا, میں سب سے پہلا آدمی ہوں. تو ایسا کیا ہے کہ جو باقی لوگ آپ کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا لگتا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے ہیں, وہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. کیا وجہ اس کرسی میں؟ وہ ان سے پوچھے نا آپ. کیا یہ وزیر اعلیٰ کی کرسی ہے؟ ان سے پوچھیے. ڈویژنل کمشنر کی ہے, ڈپٹی کمشنر کی کرسی ہے. طارق صاحب جس طرح آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں, ان سے بھی سوال کریے, ان سے بھی پوچھیں گے. لیکن آپ سے بھی جاننا چاہوں گا نا, آپ بھی پریزیڈنٹ ہے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. نہیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں بقال صاحب, آپ بھی پریزیڈنٹ ہے. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہا ہیں کہ میں کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تیار کیوں نہیں ہے؟ مجھ سے بہتر وہی جانتے ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن میں اپنی بات جہاں تک کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں. اگر آپ اتحاد کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں ایز کامن مین, آپ لوگ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو جائے, میں تیار ہوں. اچھا, اور ایک الزام آپ پہ ہے, بڑا الزام ہے, شاید آپ حیران بھی, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک بچہ ہے وہ MBBS کر چکا ہے, اور حسیب درابو نے ان کو سلیکٹ کیا تھا MBBS کے لیے, فائنانس منسٹر جو رہے. وہ کب کا پہلے سے ہی ہوا. حسیب درابو تو پرسوں چیئرمین تھے, میرا بیٹا کب کا کر کے آیا ہے. ایسا ہوتا ہے جی, ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں, باقی ٹریڈرز کو آپ چھوڑیے, ہمارا کام کریے, باقیوں کو جو ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں. کیا مطلب میں سمجھ کیا ہوا؟ جیسے کہا جا رہا ہے بینک سے کوئی لون نہیں نکالا اس بچے کے لیے. نہیں, کہا جا رہا ہے کہ حسیب درابو کے بڑے کلوز رہے ہیں آپ کا اچھا یارانہ تھا ان کے ساتھ. کہاں؟ حسیب درابو کے ساتھ. وہ یاسین صاحب کے کلوز تھے, آپ کے نہیں رہے ہوں گے. میرا کیسا کلوز؟ کون سا ایسا پولیٹیشین جو آپ کے بڑے کلوز رہے ہوں گے؟ کوئی نہیں. پولیٹیشین, آئی ڈونٹ بلیو ان پالیٹکس. I don't believe in politics. Politician لیکن آپ بھی پریزیڈنٹ ہے, یہ بھی تو ایک پولیٹکس ہے, آپ کافی لوگوں کو ہمارے تعلقات بڑھتے سب کے ساتھ. جب تک آپ پولیٹیشینز کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھیں گے تو آپ تو ایک اچھے ٹریڈرز کے پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے, آپ کوئی ایسوسیشن یا فیڈریشن نہیں چلا سکتے. ہماری بات کو سنتے نہیں ہے یہ لوگ.
ٹھیک ہے. سنتے اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی. آج ہم آپ کے پاس بیٹھے, ہمارا اور آپ کا تعارف ہوا, ہو سکتا ہے کل ہم راستے میں ملیں گے, ایک دوسرے کو سلام کریں. یہ تبھی ممکن ہوا جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی, ایک دوسرے کو. نہیں, کہا جا رہا ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں یہ مافیا چلا رہے تھے, ان سے دور ہی رہنا چاہیے. مافیا میرے, آپ سیدھے بولے آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں, میں وہی بات کروں گا. جی ہاں, جو آپ چاہتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, جو آپ چاہتے ہیں نا مجھ سے بلوانا چاہتے ہیں, آپ بولیے بکال, آپ ایسے بولو, میں وہی بولوں گا. نہیں, میں سوال آپ سے آپ بھی خوش, پروگرام بھی ٹھیک ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بکال صاحب, مجھے تو لگ رہا ہے نا, مجھے لگ رہا ہے وہی لگ رہا ہے. نہیں یہ میں اس لیے پوچھا, آپ نے کہا کہ میں پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہوں, پالیٹیشین میرے پاس نے کبھی پیسے کو پریفرنس نہیں دیا آج تک. مرنا ہے سب کو, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, منہ دکھانا ہے. میں نے پیسے کے معاملے میں کبھی کردار کشائی اپنی نہیں کی ہے. میرے بچے ہیں, انہوں نے اپنے میرٹ پہ پڑھا ہے. میں نے دکانداری سے اس کا پیسہ اٹھا کے ایک پیسہ, میری مسز تھی اس نے کنٹریبیوٹ کیا, شی واز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریٹائر ٹورزم میں. تو ہمیں کیا پیسوں کی ضرورت تھی؟ اس وقت روپیہ 10 لاکھ میں ہمارا بچہ 5 سالوں میں ہم نے وہ 10 لاکھ دیا, ایٹ اے ٹائم نہیں دیا. کیا اتنا بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ بچے کے لیے 2 لاکھ روپیہ پر اینم ہم نہیں دے سکتے تھے؟ اچھا بکال صاحب, اور ایک اہم سوال, جی جو ٹریڈرز فیڈریشن ہے, کیا یہ ڈسٹرکٹ وائز ہوتی ہے, سری نگر کا الگ ہے, دوسرے ڈسٹرکٹ میں الگ ہے؟ اب ڈسٹرکٹ بھی فیڈریشن بنا لیتی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, وہ بھی فیڈریشن لکھتے ہیں. ہاں. تو آپ کے ساتھ جو ساؤتھ کشمیر میں لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھے بتا دیجئے. وہ مطلب کیونکہ آپ نے کہا نا کہ آپ کے ساتھ ساؤتھ کے بھی لوگ ہیں, یہاں الزام لگایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے. وہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اسلام آباد کے جو ٹریڈرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے, رفیع آباد یا باقی بارہمولہ میں اور بھی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, بڑگام میں. اب کہاں بولوں میں آپ کو, اور کام تو کرتے ہیں سری نگر والے, لیکن اجتماعی طور پہ بات ہم نے سب کی کرنی ہے. چاہے وہ پہاڑ پہ دکانداری کرتا ہو, ہم اس کے بھی نمائندے یہاں, ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں. چاہے وہ لال چوک میں دکانداری کا, اس کی بھی بات. تو آپ کو لگتا ہے جو ٹریڈرز فیڈریشن ہے اس کا جو مین ہب ہو وہ سری نگر میں ہونا چاہیے, باقی اس کے جو ہے وہ شاخیں ہونی چاہیے, یعنی پیڑ یہاں پہ لگنا چاہیے, باقی جو شاخیں. یہ قدرتی بات ہے, قدرتی. جہاں پہ کیپٹل ہوگا ہر چیز وہی ہوتا ہے. تو ایسا کیا ہوا ہے کہ اس پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں سری نگر میں خبر رہے گا, اچھے سے کام ہوگا؟ اس کے 3 حصے ہو گئے, 3 حصے. میں کہتا ہوں جب مجھے لوگوں نے لایا, وہ ایک اعتبار ہی تھا نا, انہوں نے مجھ پہ اعتبار کیا. بالکل ایک اعتبار ہے. میرے گھر آ گئے لوگ, مجھ کو گھر سے اٹھا کے لے گئے, میٹنگ رکھی تھی انہوں نے, 3 دن لگاتار وہ مجھے فون کرتے رہے, میرے گھر 1-2 نمائندے آتے رہے, لیکن میں نے نہیں مانا. فائنلی ان کو لگا کہ بھائی پھر میں بھی کم. اچھا, سجاد بجاج پوچھ رہے ہیں کہ یہ بھی سوال, کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کے, آپ پہ بھروسہ ہے, وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ آپ یونائٹ ہو جائیے کیونکہ ٹریڈرز کے کافی مشکلات ہیں, ان کے جو مسئلے وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں. کن سے؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہو جائیے, بار بار یہ سوال آ رہا ہے کیا آپ ایک ہو جائیے, یعنی جو 3 سجاد بجاج صاحب کو بولیے ہم تیار ہیں. میں نے ایویڈنس پہلے بتایا, میں نے ایویڈنس دے دیا آپ کو, آپ میرے بجائے خود ان کو بولیے کہ انہوں نے ایویڈنس دی ہے. بالکل وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اور ایک سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے, یہ تبسم زلفی ہے, یہ سوال کر رہی ہے کہ اگر ہم ایڈمنسٹریشن لیول کی بات کریں, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ ہے, باقی معاملات ہے, ایک سیدھے طور پر اگر سوال پوچھا جائے وہ یہ ہے کہ آپس میں آپ کی بنتی کیوں نہیں؟ ایڈمنسٹریشن ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے, ٹریڈرز دوسری سٹیٹمنٹ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ دکانیں بند کریں, آپ کہتے ہیں ہم کھولیں گے, آپ کہتے ہیں کھولیں, وہ کہتے ہیں بند کریں گے. کہاں پہ گیپ ہے؟ جہاں نہیں گیپ نہیں ہے. یہ کیا نام بتایا ان کا؟ یہ تبسم زلفی ہے. یہ تبسم صاحب کو شاید یہ نہیں پتا ہے کہ آگے جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑے ہی بیوروکریٹ ہوتے ہیں, ان کے طور طریقے بات کرنے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور ان کی ایک پالیسی بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ اسی پہ کامزن ہوتے ہیں. ہماری پالیسی ڈے ٹو ڈے پہ ہے کہ آج یہ پرابلم آئی, کل وہ پرابلم آئی. شاید وہ ہم سے اس لیے زیادہ نہیں, کیونکہ اس میں ٹریڈروں کو دینا پڑتا ہے کچھ, ان کو جب دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہماری بات کو انسنی. آپ ایڈمنسٹریشن سے ملے ابھی ان دنوں میں ملے؟ آپ کووڈ کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن سے ملے, آپ بات ہوئی کوئی؟ کب سے جب سے کووڈ ہوا ہے؟ نہیں, ہم نے ہاں ملے ہیں, لاک ڈاؤن کھلوایا پچھلی دفعہ ہم نے, اس میں ملے ہیں. پھر لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی تو کیا کیا جائے, ہم نے کہا اس کو پھر ایسے ہی رکھا جائے, تو جس پہ یاسین خان نے اوپنلی کہا کہ بھائی لاک ڈاؤن کریے, میں سرکار کے ساتھ. تو ابھی کہاں پہ لگتا ہے کہ کہاں پہ چوک ہوئی کہ پھر سے لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہمیں؟ میں نے آپ کو ابھی یہ کہا کہ اگر
WHO वालों की गाइडलाइनें सही है, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और मास्क। लेकिन बकाल साहब जो छोटे ताजिर है वो मास्क नहीं रख सकते, सैनिटाइजर नहीं रख सकते, वो जो 100 रुपए हमारे 200 छोटे कमा रहा है। ताजिर रखते हैं मास्क, रखते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि लोग जो है, लोग आम लोग वो केयर नहीं करते हैं। हम हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं जी। हमने कई दफा उनसे रिक्वेस्ट की मास्क लगा के निकले घर से, और एक दूसरे से 1-2 मीटर की दूरी पे रखें। ये इसमें पैसा खर्च नहीं होगा बिल्कुल नहीं, और ये जिस जैसे कि- दुकान में भी हाँ। जाएंगे वो सबसे पहले दुकानदार को पूछे सैनिटाइजर तो दीजिए आपने मुझे। कंपलसरी रखा है कि हर जो ताजिर है उसके दुकान में जो है ये होना चाहिए, सैनिटाइजर रखा हुआ सैनिटाइजर होना है। हाँ जी, चाहिए। रखा अगर हुआ कोई नहीं रखेगा क्या आप कोई एक्शन लेंगे उस पे? देखिए, एक्शन नहीं कर सकते, हमको थोड़ा मार्केट में उसको उसकी मतलब क्या कर कहते सकते हैं? देखिए हमने देखा है क्योंकि कोविड के हवाले से काफी बेचारे ऐसे भी परेशान हैं देखिए, जिनकी बेकरी शॉप चल रही ट्रेड फेडरेशन जो है ये कोई एनफोर्सिंग एजेंसी नहीं है। नहीं आप कि मैं आपको अपने ही दुकानदार, हाँ, नहीं मैं उसको डांट सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका एक 10 impact आदमी है। लेके उसको डांट सकता हूँ, 20 आदमी उसके दुकान के सामने खड़ा कर सकता हूँ कि आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते हो। लेकिन जहां तक ताल्लुक है 1-2% नहीं करते, लेकिन बाकी सब ने रखा हुआ है सैनिटाइजर। मैंने आपसे ये भी कहा कि उर्दू में चश्मान पोस्टर आपने- लगे, जी, जी। तो उस पर लिखा हुआ है। बकाल साहब आखिर में आप लोगों के लिए और ट्रेडर्स के लिए और छोटे ताजिरों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि जैसे आप बार बार ये कहते रहिए या कुछ मैसेजेस आते रहिए दोस्तों की कि ये प्लेटफार्म एक हो, मैं अब भी यही कहूँगा, इस प्लेटफार्म को अगर बचाना है तो हमें एक होना है और हमने सिट अप डाउन होना है, अपनी अन्ना को छोड़ के, तब जाके ट्रेडों की बात की सुनवाई होगी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके गवर्नमेंट हमारी बात को सीरियसली लेगी, बिल्कुल जैसे उन्होंने आज तक किया हुआ है। बकाल साहब आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा और आपने सवालों का भी जवाब दिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का भी वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ प्रोग्राम आज हमारे साथ मोहम्मद सादिक बकाल थे और इन्होंने अपने सवालों का जवाब भी दिया, हमने तलक सवाल भी पूछे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को इन वादों और इन दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। आप अपने रिश्तेदारों बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। गर खुदा लाया, हालात ने इजाज़त दी, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। जब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। बारामूला से बिल्कुल